بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ امید ہے ناظرین تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال سب کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج ایک بھائی نے کمنٹ کے اندر بڑا اچھا اور بہترین سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس مسئلے کے بارے میں کہ رفع یدین کرنا حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے، اور کیا بغیر رفع یدین کے نماز نہیں ہوتی؟ کیا رفع یدین کرنا نماز میں لازم ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا حکم شرعی کیا ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین کے جو قائل ہیں انہی کے فتاوی جات سے، انہی کے حوالہ جات سے میں آپ کے سامنے آج ایکسپلین کروں گا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ انہی کی کتابوں سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، ویڈیو اول تا آخر ضرور دیکھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ میں جا کے آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ آپ اپنی نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں یا بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ رفع یدین کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا بغیر رفع یدین کہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو چلیے ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین یعنی وہابیوں کے ہاں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنا موقف تو بعد میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، لیکن پہلے ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رفع یدین کے متعلق ان کے کیا اصول ہیں، یہ کیا کہتے ہیں رفع یدین کے متعلق، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ حکم شرع رفع یدین کے متعلق کیا ہے۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، تو انشاءاللہ آج بڑا مزہ آنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، اختلافی مقامات میں رفع یدین کے بارے میں عملی طور پر تو غیر مقلد اتنے مستعصب یعنی شدت پسند ہیں کہ یہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں رفع یدین کے معاملے میں، کہ اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، گویا کہ یہ اپنے ہاں یعنی کہ ان کے ہاں رفع یدین کرنا کامل دین و ایمان ہے، اور ان کی تحریریں اس کے بارے میں، ان کے جو علماء گزرے ہیں یا موجود ہیں ان کی تحریریں جو ہیں، کہیں وہ رفع یدین کو مستحب لکھتے ہیں تو کہیں اس کو ضروری لکھتے ہیں، کہیں جو ہے اس کو جا کے سنت سے بھی کم درجے میں لکھ دیتے ہیں، کوئی سنت لکھتا ہے کوئی غیر سنت لکھتا ہے۔ تو چلیے میں ان کے حوالہ جات اور انہی کے فتاوی جات سے آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، غیر مقلدین کے جماعتی فتاوی علماء حدیث میں اس کو انہوں نے مستحب لکھا۔ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 تا 156 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک جو ہے غیر رفع یدین جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور یاد رکھیے، مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ملے اور نہ کرنے سے گناہ نہ ملے، ٹھیک ہے، اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 3 صفحہ 161 کے اوپر میاں نذیر حسین صاحب، یہ علماء اہل حدیث ہیں سے تعلق ان کا، اور فتاوی علماء اہل حدیث سے صفحہ نمبر 300 جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 161 پہ یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علماء حقانی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاگتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین میں لڑنا جھگڑنا تعصب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کی دونوں احادیث ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ میاں نذیر حسین، علماء اہل حدیث، وہابی عالم لکھ رہا ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 151 تا 152 کے اندر لکھا ہے، مولانا عبدالجبار غزنوی کے والد مولانا داؤد غزنوی فرماتے ہیں رفع یدین نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ ٹھیک ہے، وہابی عالم خود اپنے فتاوی کے اندر یہ لکھ رہا ہے
ٹھیک ہے، مولانا عبد الجبار غزنوی وہابیوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس کے والد داؤد غزنوی بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے اگرچہ وہ ساری زندگی نہ کرے. ٹھیک ہے، تو ناظرین کرام یہاں آپ کو اتنا بات تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر رفع یدین نہ کرنے والے پر کوئی ملامت ہی نہیں ہے اگرچہ وہ ساری عمر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو رفع یدین فرض ہے، نہ رفع یدین واجب ہے، نہ رفع یدین ان کے نزدیک سنت ہے. اگر سنت ہوتی تو سنت کا تارک تو گناہ گار ہوتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی عادت اپنائے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو چھوڑنے کی عادت اپنا لے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانا چھوڑ رہا ہے اور وہ اپنی عادت میں اس کو شامل کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ تو ایکسپلین ہو چکا، یہ تو ایکسپوز ہو گیا، واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک رفع یدین نہ تو سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ٹھیک ہے 3 حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں. غیر مقلدین کے جماعتی فتویٰ علماء حدیث میں اس کو انہوں نے رفع یدین کو مستحب لکھا، واجب سنت فرض نہیں لکھا. دوسرا میاں نذیر حسین فرماتے ہیں کہ علماء حقانی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین میں لڑنا جھگڑنا تعصب سے خالی نہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے دونوں احادیث ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. تیسرا حوالہ مولانا عبد الجبار غزنوی کے والد مولانا داؤد غزنوی فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے اگرچہ وہ ساری زندگی بھر نہ کرے رفع یدین، بغیر رفع یدین کے ساری زندگی نماز پڑھے تب بھی اس پر کوئی ملامت نہیں. تو میں وہابیوں کو اور علماء جو لوگ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ رفع یدین نہ کریں، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک رفع یدین جائز نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. اور میں آگے چل کے مزید بھی آپ کو حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اہل حدیث لوگوں کے، تو ان کو یہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں ان کے اوپر طنز و تنزیہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے علماء لکھ رہے ہیں کہ جی اگر وہ بغیر رفع یدین کے ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو اس کے اوپر تب بھی کوئی ملامت نہیں. اور آپ ہی کے علماء اہل حدیث نے لکھا کہ رفع یدین صرف مستحب ہے، اور مستحب کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں شدت اختیار کرتے ہیں. اسی طرح چوتھا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مولانا ثناء اللہ عمر ترسری فرماتے ہیں اس کا ثواب رفع یدین کا جو ہے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے ایک پہلے ہی سے باوضو انسان ہو لیکن زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پھر وضو کر لے، اسی لیے رفع یدین کا ترک ثواب ہے، نہ ترک فعل سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس بات کو سمجھنے مولانا ثناء اللہ عمر ترسری کیا فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب یعنی رفع یدین کا جو ثواب ہے ایسے ہی ہے. انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ مثال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے باوضو ہو، ٹھیک ہے، پہلے سے وہ باوضو ہے لیکن ثواب کی نیت سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وہ پھر وضو کر لے، ٹھیک ہے، پھر وضو کر لے تو ظاہر ہے اس کو ثواب بھی ملے گا نا. اگر کوئی باوضو بندہ آیا ہے اور اسی اپنے وضو سے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ تو باوضو ہے. اچھا، اگر وہی بندہ اگر انسان باوضو ہو، وضو کر کے گھر سے آیا مسجد کے اندر، ثواب کی نیت سے اس نے دوبارہ وضو کر لیا ہے تو ثواب ملے گا. اگر یہ وضو نہ کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، چونکہ یہ پہلے سے باوضو تھا. تو وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رفع یدین کا چھوڑنا ٹھیک ہے ثواب ہے، نہ کرنا ٹھیک ہے نہ ترک جو ہے یہ فعل سنت ہے. تو یہ انہوں نے فتاویٰ ثنائیہ جلد اول صفحہ 608 تا 609 کے اندر لکھا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دوسری جگہ پر لکھتے ہیں رفع یدین نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا. حضرات گرامی یہ خود لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 3 اور صفحہ 154 کے اوپر یہ خود لکھتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے سے نماز کی صحت پر کوئی خلل نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور یہی مولانا ثناء اللہ صاحب اور ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے کہ رفع یدین کرنا مستحب امر ہے. حضرات گرامی پہلے بھی میں ایک جو ہے حوالہ آپ کو دے چکا ہوں مستحب کا، لیکن یہ دوسرا حوالہ مستحب کا آ رہا ہے کہ مولانا ثناء اللہ ٹھیک ہے ان کا بہت بڑا عالم ہے،
ٹھیک ہے، جس کو اپنا یہ اکابرین میں سے یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خود لکھ رہا ہے کہ ہمارا یہ مذہب ہے، یعنی وہابیوں کا یہ مذہب ہے کہ رفع یدین کرنا یہ فقط مستحب ہے، کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے کہ جس کے اندر بندہ جھگڑا کرے، ٹھیک ہے، جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز میں کوئی خلل حضرت نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ پیچھے مولانا عبد الجبار کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان کا والد داؤد غزنوی صاحب نے خود لکھا کہ اگر کوئی زندگی بھر رفع یدین نہ کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں۔ یہاں مولانا ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ رفع یدین کے متعلق کہ یہ مستحب امر ہے، جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کے نہ کرنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 579، ٹھیک ہے۔ لیکن رفع یدین پر وضو جتنا ثواب، ٹھیک ہے، رفع یدین پر وضو جتنا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث بھی ہمیں نہیں ملی۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کمنٹ میں لا کے ہمارے سامنے بھی لائیے تاکہ ہمیں بھی ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح حکیم محمد صادق سیالکوٹی، یہ بھی علماء اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے۔ حکیم محمد صادق سیالکوٹی نے پہلے تو رفع یدین کو چہرے کے خمازے یعنی سرخی پاؤڈر سے تشبیہ دے دی۔ عقل ان کی دیکھی حضرات گرامی کہ مولانا حکیم محمد سیالکوٹی نے رفع یدین کو چہرے کے خمازے، ٹھیک ہے، یعنی سرخی پاؤڈر سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سرخی پاؤڈر لگانا اور جو ہے یہ ایک زینت کی طرح ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ رفع یدین کرنا بھی ثواب، نہ کرنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ پر پھر انہوں نے خود لکھا کہ رفع یدین اس طرح ہے کہ جس طرح مسواک، پھر انہوں نے رفع یدین کو مسواک سے تشبیہ دی کہ ٹھیک ہے، پھر مسواک سے ملا کر کہا کہ جس طرح مسواک کرنے سے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ رفع یدین کا بھی اتنا ہی ثواب ہے کہ رفع یدین کرنے سے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، جس طرح مسواک کرنے سے نماز کا 70 گنا ثواب بڑھتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ اس کا حوالہ میں آپ کو دے دوں، صلاۃ الرسول، ٹھیک ہے، صفحہ 199 تا 200، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، اس کا صفحہ 199 ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسواک کے 70 گنا ثواب کی ایک تو حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، مگر رفع یدین کے ثواب کی 70 گنا کا ثواب ملتا ہے، اس کی ہمیں کوئی ضعیف حدیث بھی ناظرین نہیں ملی۔ چلو کوئی ضعیف حدیث تو لے آؤ یار، لیکن یہاں تو کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ رفع یدین کرنے کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے نماز کے اندر، لیکن ایسی بھی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی۔ ہاں ناظرین، اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی حدیث موجود ہے جو کہ ضعیف بھی ہو تو وہ بھی آپ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں آپ ان کی عقلوں کو دیکھیے کہ رفع یدین کو انہوں نے سرخی پاؤڈر سے تشبیہ دے دی، اور پھر سرخی پاؤڈر کو چھوڑ کے پھر انہوں نے تشبیہ دی ہے جناب بندہ کسے؟ مسواک سے، کہ جس طرح مسواک کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح رفع یدین کا ثواب بڑھتا ہے، لیکن ہمیں رفع یدین کا متعلق کہ رفع یدین کرنے سے 70 گنا ثواب بڑھتا ہے، ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی۔ ہاں اگر کسی کے پاس ہے تو ضرور سامنے لائے، ٹھیک ہے۔ چھٹا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، علامہ وحید الزمان صاحب نے اس رفع یدین کو انہوں نے پھر اپنی مثال پیش کی ہے۔ ناظرین ان کی بات بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب نے فرمایا کہ اس رفع یدین کو جوتا پہن کر نماز پڑھنے جیسی سنت قرار دیا۔ عقل کو دیکھیے کہ انہوں نے کہا، علامہ وحید الزمان صاحب نے اس رفع یدین کو جوتا پہن کر نماز پڑھنے جیسی سنت قرار دیا ہے، یعنی جو رفع یدین کرتا ہے وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے والے جیسا ہے۔ اور اب آپ اپنی عقل کا علاج خود کرا لیں ناظرین، کیا آپ جوتا پہن کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ بغیر جوتے کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ اب انہوں نے مولانا وحید الزمان صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ جو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ ایسے گویا کہ وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر کہیں اگر موجود ہے کہ جوتا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو حدیث ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، اور جو رفع یدین نہیں کرتا وہ جوتا اتار کر نماز پڑھنے والوں کی طرح ہے۔ یہ مولانا وحید الزمان صاحب خود لکھ رہے ہیں، میں ان کی عبارت میں خود آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں
کہ وہ لکھتے ہیں اس رفع یدین کو جوتا پہن کر نماز پڑھنے جیسی سنت قرار دیا ہے، یعنی جو رفع یدین کرتا ہے وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، اور جو رفع یدین نہیں کرتا وہ جوتا اتار کر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ اس کا حوالہ تیسیر الباری کتاب کا نام ہے، جلد اول صفحہ 156، ٹھیک ہے، تیسیر الباری جلد اول صفحہ 156 کے اوپر مولانا وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو رفع یدین کرتا ہے وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، اور جو جناب بندہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ گویا کہ جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ حضرات گرامی، ان کے عقلوں کو آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اہل علم ہیں، چاہے ان کے اندر علم نہیں ہے پھر بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اب آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جوتے اتار کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا بغیر جو ہے نا جوتے پہن کے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جگہ علامہ وحید الزمان ہی لکھتے ہیں کہ رفع یدین آمین بالجہر سے روکنے والے کو ایسا ہی گناہ ہوگا جس طرح کے گانا بجانے سے روکنے والے کو، ہاں جی، اور رسمی فاتحہ روکنے والے سے ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں انہوں نے کہا کہ محفل میلاد اور رسمی فاتحہ سے روکنے والے کو جس طرح گناہ ہوتا ہے، اسی طرح رفع یدین آمین بالجہر روکنے والے کو ایسے ہی گناہ ہوگا جس طرح کے گانا بجانے سے روکنے والے اور محفل میلاد اور رسمی فاتحہ سے روکنے والے کو ہوتا ہے۔ یہ ہدایت المہدی ان کی کتاب ہے، جلد اول ہے، صفحہ 118 ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ان کی عقلوں کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ کس طرح کی مثالیں پیش کر کے رفع یدین کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا انکار نہیں ہے، رفع یدین احادیث میں ثابت ضرور، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کیا رفع یدین نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا؟ تو جواب لا، نہیں کیا ہمیشہ حضور علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو علماء وہابیہ کا بہت بڑا نام علامہ ابن تیمیہ کا قول آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ جلد 22 صفحہ 253، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہم علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کہ نماز خواہ رفع یدین کریں، نماز کے اندر خواہ رفع یدین کریں یا نہ کریں، اس سے ان کی نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ جو لوگ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں، خود علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ میں جلد 22 ہے، صفحہ 253 ہے، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بغیر رفع یدین کا نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی نماز باطل ہوگی، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کی نماز باطل ہوگی۔ تو جب نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کے اندر کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، تو حضرات گرامی پھر بغیر رفع یدین کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور سیدنا امام مالک علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، کسی کے نزدیک بھی اس سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ ان چاروں ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر آپ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خود ابن تیمیہ لکھ رہا ہے کہ کوئی خرابی نہیں ہے، مولانا ثناء اللہ مرتشری لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مولانا داؤد غزنوی خود لکھ رہا ہے، اگرچہ ساری عمر بھی آپ رفع یدین نہیں کرتے، آپ کی نماز کوئی خرابی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام نے رفع یدین کیا، مقتدیوں نے نہیں کیا، یا مقتدی نے رفع یدین کیا، امام نے رفع یدین نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی نماز میں کوئی خرابی یا فطور نہیں ہوگا۔ یہ عبارت خود ابن تیمیہ کے اندر موجود ہے، جلد 22 صفحہ 253 ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ان کے فتویٰ جات کی روشنی میں، علماء اہل حدیث کے فتویٰ جات کی روشنی میں یہ تو واضح ہو چکا اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو بندہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنا حق پہ ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور علامہ وحید الزمان صاحب نے تو پھر آخیر کر دی ہے، انہوں نے تو یہاں حد کر دی کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ جوتا اتار کے نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، جو رفع یدین کرتا ہے وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ تو ناظرین، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نماز کو جوتے اتار کے پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر جوتے پہن کر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو امید ہے یہ معاملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو علماء احناف کے نزدیک اور فقہ حنفی کی روشنی میں رفع یدین جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے حوالے
میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ چلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علماء احناف کون سی حدیث آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین جو ہے جائز نہیں۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترمذی شریف عربی کی کتاب ہے، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 257 صفحہ 171 ہے۔ مطبوعہ دارالسلام ریاض سعودی عربیہ کی شائع کردہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ قال وفی الباب عن البرہ ابن عازب قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود صحیح حدیث حسن، ٹھیک ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واہل الکوفہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اس باب میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی حدیث جو ہے ابن مسعود کی وہ حدیث حسن ہے، اور کئی صحابہ کرام حضرات محترم، کئی صحابہ کرام مطلب کثیر صحابہ کرام اور تابعین اسی بات کے قائل ہیں۔ کس بات کے؟ کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا، جائز نہیں ہے۔ اور سفیان ثوری علیہ رحمہ اور اہل کوفہ یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متبعین کا بھی یہی مسلک ہے کہ ابتدائی اسلام میں تو تکبیر اولیٰ کے علاوہ بھی ہاتھ اٹھائے جاتے تھے، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کیا وجہ ہے تم رفع یدین کرتے ہوئے تمہیں میں دیکھ رہا ہوں جس طرح شمس قبیلے کے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ تو ناظرین کرام یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی کہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ بہتر ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بندہ اس کے اوپر لمبی گفتگو کرے، لیکن میں نے علماء اہل حدیث کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ اگر رفع یدین کے بغیر آپ نماز پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرعی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے حنفیوں کی حدیث دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور ان تمام کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی یہی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو خود حدیث حسن کہا ہے، تو لہٰذا حدیث حسن پر ہی عمل کیا جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنا بھی آپ کے سامنے ان تمام کی روشنی میں آپ کو ہماری فکر حنفی کی روشنی میں جائز نہیں، لہذا ہم نہیں کرتے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہم ان کے اوپر بھی کوئی تبرہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ غیر مقلدین ہیں، جو غیر مقلد ہیں، تقلید کرنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتا دوں جس امام بخاری کو آپ مانتے ہیں نا، وہ امام بخاری بھی مقلد ہیں، وہ امام مسلم بھی مقلد ہیں، ٹھیک ہے۔ سیاستہ کے تقریباً تمام مصنفین تمام مقلد ہیں، تقلید والے ہیں، لیکن آپ تو غیر مقلد ہیں نا، پھر آپ ان کی حدیثیں لے کے آئیں جو غیر مقلد ہیں۔ حضرات گرامی اس کے متعلق بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا تفصیلی طور پر، جس کے اوپر میں ایکسپلین کروں گا، ایکسپوز کروں گا کہ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر کتب حدیث کے جو مصنفین ہیں وہ باقاعدہ مقلد ہیں، اور میں ان کے حوالہ جات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی کہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات بھی واضح کر دیے اور فقہ حنفی کی ایک دلیل بھی آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنا اولیٰ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے اور سنت رسول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا علم سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شدت پسندی سے رب تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ کریم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر ابھی تک ہمارا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس فرما لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی قسم کا بھی آپ کے ذہن میں مسئلہ موجود ہے، تو آپ کمنٹ میں آ کے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جلد کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔